السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ہوں عطا انجم اور اٹلی سے آپ سے مخاطب ہوں، اور پاکستان لاہور سے میرا تعلق ہے، جو میں اپنا تعارف ہر ویڈیو میں دیتا ہوں۔ تو دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ڈراؤنا واقعہ لے کے آیا ہوں، اور سچا واقعہ ہے یہ، جو مجھ سے شیئر کیا ہے پاکستان سندھ میں ایک گاؤں ہے گوٹھ علیوان، وہاں سے مجھے ماما شکیل نے یہ واقعہ شیئر کیا ہے۔ ماما شکیل جو ہے بہت ہی ایکٹیو قسم کا سوشل ورکر ہے اس گاؤں کے اندر۔ یہ بڑا پیارا گاؤں ہے۔ پہلے یہ گاؤں بالکل ایک لٹرلی گاؤں ہوا کرتا تھا، چاروں طرف اس کے باغ، کھجوروں کے باغ، بیر کے باغ، اور ایک بہت بڑا حصہ ایسا بھی ہے جہاں پہ جنگل ہوا کرتا تھا، جھاڑیاں کانٹے دار، اور مطلب ایسا اپنا خوفناک قسم کا جنگل ہوا کرتا تھا جو ریلوے لائن سے ٹچ کرتا ہے۔ یہاں سے ایک بڑی پیاری ریلوے لائن جو لاہور کراچی کے لیے مین لائن ہے وہ گزرتی ہے، تو وہ گاؤں میں سے نظر آیا کرتی تھی۔ اور یہاں پہ پرانے ہندوستان کے بننے سے پہلے کے جو گھر اس دور کے لوگوں کے بنائے ہوئے تھے حویلی نما، وہ آج بھی موجود ہیں، اور وہ بڑے بڑے گھر ہیں، ان میں بہت سے کمرے بند بھی ہوتے ہیں، اور ان میں ابھی تک بھی بہت سے لوگ، کوئی اوپر جاتے ہوئے ڈرتا ہے، کسی کو کمرے میں کچھ محسوس ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چلتا آ رہا تھا کافی عرصے سے۔ اب وہ علاقے، یہ علیوان جو ہے، کافی ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی اس کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ کا ایک بند ہے، اور ادھر بھی ایک بہت بڑا دریا، کیونکہ خشک ہے کافی دور تک، تو وہاں پہ بھی درخت، جھاڑیاں اور جنگل کا تسمہ ہے۔ اس گاؤں میں اکثر و بیش، کیونکہ میں بھی اس گاؤں کو جانتا ہوں، یہ ہمارے ننیال کا گاؤں ہے، ہمارے ماموں نانا وغیرہ سب یہیں رہے ہیں، تو اس گاؤں کے اندر اکثر بھوت چڑیل، کسی پہ جن آ جانا، اور جن اتارنے والوں کو بلا لینا، اکیلے رستے میں کسی کو کوئی غیبی چیز نظر آ جانا، یہ ایک عام سے واقعات ہوا کرتے تھے پہلے، اور آج تک بھی وہاں کچھ ایسے گھر ہیں جہاں پہ رشتہ دار بھی جاتے ہوئے ان گھر والوں سے ملنے کے لیے جانا پڑتا ہے، لیکن ڈرتے ہوئے جاتے ہیں، کیونکہ اس گھر میں رہنے والے اکثر یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، کوئی بولنے کی آواز آتی ہے، کوئی جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کی شکل کے اندر وہ بن کے سامنے آ جاتے ہیں اچانک سے۔ تو اس قسم کے واقعات یہاں ہوتے رہتے ہیں۔ ماما شکیل نے جو واقعہ شیئر کیا ہے اس میں وہ بتاتا ہے کہ ایک رات تھی، رات تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم تھا، تو گاؤں کے اندر بجلی کا نظام بھی گاؤں جیسا ہی ہوتا ہے، دور مین لائن کے پول ہوتے ہیں، وہاں سے تاریں آ رہی ہوتی ہیں، کون سی جگہ سے، کون سے گھر سے، کون سے اسکول پہ سے گزرتی ہوئی، جگہ جگہ جوڑ ہوتے ہیں، تو وہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں، ان میں آگ بھی لگ جاتی ہے۔ تو گاؤں دیہاتوں سے کمپلین ہوتے ہوتے جو بجلی کا عملہ ہے وہ اپنے حساب سے ہی آتے ہیں، 2 دن بعد آئیں، 3 دن بعد آئیں، تو وہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں جو بجلی کا کام جانتا ہے وہ چڑھ کے اس تار کو جوڑ لیتے ہیں۔ تو ماما شکیل جو ہے وہ بجلی کا کام جانتا ہے، اور پورے علاقے کے اندر وہ ماما کے نام سے ہی مشہور ہے، وہ بجلی کا کام بہت اچھی طرح جانتا ہے اور تارے وارے جوڑ لیتا ہے۔ اس رات 12-12:30 بجے کے قریب ایسا ہوا کہ اچانک لائٹ چلی گئی، اور کسی گزرنے والے نے بتایا کہ جو گاؤں کا اسکول ہے اس کی چھت کے اوپر جو تار ہے اس میں باقاعدہ آگ لگی ہوئی ہے۔ جب یہ شور پتہ لگا تو ماما شکیل گاؤں کے اندر ہی تھا، فوری طور پہ اسے بلایا گیا، یار ماما دیکھ یار وہاں پہ آگ لگ گئی ہے۔ اب وہ 12:30 بجے کا ٹائم تھا۔ خیر ماما شکیل جو کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا، بہت ہی نڈر اور بے خوف قسم کا انسان ہے، وہ خیر اس نے پلاس لیا اور وہ تیزی سے اس طرف جانے لگا۔ اس کے ساتھ ایک اور بچہ گاؤں کا ہی ہے، اس کا نام سارم ہے، اور اسے چیٹا چیٹا کہتے ہیں، وہ ماما شکیل کے ہیلپ کے طور پہ ساتھ چلا گیا۔ تو وہاں سیڑھیاں وغیرہ تو کم ہی ہوتی ہیں، جیسے تیسے دیوار پہ چڑھ کے کوٹھوں کو پھلانگتے ہوئے
وہ ایک اسکول کی چھت تھی جہاں پہ وہ تار میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ماما شکیل بتاتا ہے کہ وہ جس حصے میں آگ لگی ہوئی تھی وہ اسکول کا ایسا حصہ ہے کہ وہاں پہ کچھ کمرے بہت ہی ڈراؤنے قسم کے اور بند قسم کے اور بہت بڑے بڑے کمرے ہیں جن میں ایک عجیب سا خوف وہاں سے محسوس ہوتا تھا۔ خیر ماما کہنے لگا میں ادھر چڑھ گیا، ساتھ وہ سارم بھی چڑھ گیا۔ اب ہم دونوں کھڑے ہوئے تھے تو کیا ہوا کہ وہ تار کو جوڑتے جوڑتے تار کا ایک حصہ نیچے گر گیا۔ جہاں پہ وہ گرا وہ ایک چھوٹا سا اسٹور نما کمرہ تھا اور جس کی کچھ چھت ٹوٹی ہوئی تھی، جو اندر بالکل ایسے تھا کہ بہت عرصے سے یہ استعمال ہی نہیں ہوتا، اور جو کمرہ تھا اس کے اندر ایک بہت بڑی کھڑکی سی تھی، وہ کھلی ہوئی تھی اور اندر بالکل سناٹا اور بینچ وغیرہ بچوں کے بچھے ہوئے تھے۔ ماما کہتا ہے کہ ہم وہ کوٹھڑی نما چھت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ یہاں کچھ ایک دم سے کھڑبڑ کھڑبڑ شروع ہو گئی۔ جو اندر پتھر تھے یا وہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی، ٹوٹی پھوٹی کرسیاں وہ ایک دم سے جناب دیواروں کے ساتھ دھاڑ 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 اس طرح لگنا شروع ہو گئی، اور جو اسٹور کا دروازہ تھا اس سے زور زور سے ایسے لگ رہی۔ ماما شکیل کہتا ہے میں نے نیچے اسٹور میں جھانکا تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ایک چاند کی روشنی وہاں پڑ رہی تھی، چیزیں خود بخود ہوا میں اڑ رہی تھی، ایسے کر کے دیوار سے لگتی تھی، کبھی لگتی تھی۔ کہنے لگا ایک کرسی تیزی سے جو نیچے پڑی تھی ٹوٹی، جو چھت کا سوراخ تھا اس کے اوپر کسی نے ایک دم ایسے کر کے اوپر اچھالی۔ تو مامو شکیل کہتا ہے کہ اگر میں پیچھے نہ ہوتا تو وہ میرے سر پہ لگتی اور میں گر جاتا۔ جیسے ہی وہ کرسی اوپر کی طرف آئی، کہنے لگا میں ایک دم میرا بیلنس خراب ہوا اور میں ایک دم گرنے لگا چھوٹی چھت پہ سے، تقریباً گر چکا تھا۔ گرتے گرتے میرا ہاتھ جو تھا دیوار پہ اٹک گیا اور میں جیسے تیسے کر کے وہاں سے کھڑا ہوا جلدی سے۔ تو میں نے چیٹے سے کہا، میں نے کہا چیٹے یار ادھر سے نکل فٹافٹ۔ کہنے لگا اب ہم چھت پہ سے اترنے کے لیے جو کھڑکی کھلی ہوئی تھی کمرے کی بڑی ساری، اس کے پاس سے ایسی جگہ تھی کہ ہم وہاں سے لٹک کے اور کود جاتے نیچے۔ کہتا ہے ہم اس طرف آئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو اندر اسکول کے جو بینچ وغیرہ بچھے ہوئے تھے وہ بینچ خود بخود ایسے اوپر اچھلتے تھے، دھاڑ نیچے ٹوٹ جاتے تھے، کرسی ایسے اچھلتی تھی، دھاڑ کر کے نیچے گر جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جو وہاں چیزیں پڑی تھی ایسے دیوار کے ساتھ ٹکرا رہی تھی جیسے کوئی بہت ہی غصے کا اظہار کر رہا ہے، کوئی جنات اندر موجود ہیں یا ان کے بچے موجود ہیں جو ہمارے اس وقت غیر ٹائم آنے کے وہ بالکل وہاں غصے کے اندر آ گئے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہتا ہے بھائی جان یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ جو ساتھ بچہ تھا چیٹا تقریباً 10 سے 12 سال کا ہوگا، وہ بھی گرتے گرتے بچہ، کیونکہ اندر کمرے کی جو کھڑکی تھی وہاں سے ایک تیزی سے ایک چیز آئی، کوئی پھٹا لکڑی کا جیسے کسی نے نشانہ دے کے مارا ہو۔ کہنے لگا اگر میں اس چیٹے کو ایک دم ایک سائیڈ پہ نہ کرتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور وہ پتہ نہیں کہاں لگتا۔ بہرحال کہنے لگا جب ہم ادھر سے لٹکنے کا بھی پروگرام بنا رہے تھے کیا دیکھتا ہوں کہ اندر کمرے کے اندر ایک سفید رنگ کا دھواں سا نمودار ہوا، اور وہ دھواں بنتے 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 ایک بہت لمبے قد و قامت کے جسامت جیسا کوئی سایہ بن گیا، جس کا سر سا بنا ہوا تھا اور لمبا بالکل ایسے سایہ چوگے جیسا۔ کہنے لگا وہ بنا اور تیزی سے وہ ہوا میں بلند ہوا اور سیدھا ہماری کھڑکی کی طرف وہ اڑان اس نے بھری۔ کہہ رہا ہے بس یہ منظر بھائی جان ہم نے دیکھا اور ہم نے آنکھیں بند کر کے نیچے دونوں نے چھلانگ مار دی، دھاڑ کر کے ہم نیچے گرے، گرتے کے ساتھ ہی ہم بھاگے جناب، اور ہم جیسے تیسے چھوٹی دیوار تھی اس کے اوپر جلدی سے چیٹے کو چڑھایا، میں ٹپا اور نیچے چھلانگ ماری ہم نے۔ ہم تو جناب کانپتے ہانپتے وہاں سے بھاگے گلی کے اندر اور بڑی مشکل سے ہم اپنے گھر تک پہنچے۔ اس کے بعد جو چیٹا ہے بچہ اس کی تو حالت بہت خراب ہو گئی، اس کو تو غشیکے سے دورے پڑنے لگ گئے، اور ماما شکیل کہتا ہے کہ میں ایسے کانپ رہا تھا خوف سے کہ جو میں نے منظر دیکھا تھا وہ انتہائی خوفناک اور خطرناک منظر تھا۔ تو یہ کہانی ماما شکیل نے مجھے شیئر کی،
और वो चाहता था कि ये कहानी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो इस कहानी से जो मैंने एक नतीजा अख़ज़ किया वो ये किया कि गांव देहातों के अंदर जो सुनसान जगहें होती हैं, जो रातों को बिल्कुल बंद हो जाती हैं, जहाँ पे इंसानों का आना जाना नहीं होता, तो दोस्तों ऐसी जगहों पे बहुत एहतियात करें, मत जाया करें, कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिन्नात भी अपना बसेरा इंसानों के साथ साथ खाली जगहों में रखते हैं। और अगर जाएं तो सबसे पहले अल्लाह का कलाम अपने पर फूंक कर आयतल कुर्सी का विर्द करके फूंक लें, ताकि आपको कोई जानी नुकसान ना हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उन्हें बचाया। उसके बाद मामा शकील कहता है मैं उस छत पे दोबारा कभी नहीं चढ़ा। वो तार अगले दिन सुबह ही जुड़ा रोशनी के अंदर। वो रात को कहने लगा मैं फिर नहीं गया भाईजान, हमने सारी रात अंधेरे में काट दी, मच्छरों में काट दी, लेकिन हम तार जोड़ने के लिए मैं नहीं चढ़ा। तो दोस्तों ये वाक़या आपसे मैंने शेयर किया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक प्लीज़ करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और इसको मेरे चैनल को अता अंजुम के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और इंशाल्लाह मैं आपकी दुआओं का मुंतज़िर रहूँगा। अगले वाक़ये तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।